अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा, किस्त नंबर 23। इस बंद दरवाजे पर जंग लगे ताले को यकीन के साथ तोड़ा गया। दरवाजे के पर चढ़चढ़ाए और दरवाजे पर खड़ा चादर में लिपटा वजूद साकिन रह गया। दरवाज़ा धूल उड़ाता हुआ मुकम्मल तौर पर खुल गया। दहलीज पर खड़े वजूद ने अपनी चादर को मुट्ठियों में भींचा और नम आँखों के साथ इस आंगन को देखा। वो आंगन जो कभी खुशियों का गहवारा हुआ करता था। ये वही दरो बाम थे जहाँ कभी एक बच्चे की कलकारियाँ गूंजती थीं। ये वही जगह थी जहाँ तीन वजूद खुलकर सांस दिया करते थे। ये वही ज़मीन थी जिस पर हातिम अब्दुर्रहमान ने चलना सीखा था। ये वही आशियाना था जिसे एक जलाल वतन शहजादे ने अपने हाथों से सजाया था। ये वो घर था जो वीराने में बदल गया था, जहाँ गर्द ने बसेरा बना लिया था। वहाँ दाखिल होते हर कदम इस वीराने में गूंज पैदा करने लगा। इस गूंज में कितनी ही यादें सदाएं दे रही थी। इन सदाओं में न जाने कितने ही लम्हे अपने वजूद रखते थे। ये ऐसी सदाएं थीं जिन्हें सिर्फ सूफिया बेगम महसूस कर सकती थी। इस जगह पर पड़े एक एक कदम ने उनकी दिमाग की परतों पर कितने ही लम्हों को जिंदा कर दिया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते एक बड़ा सा सहन इनके सामने था जिसमें जगह जगह शजर लगे थे। इन दरख्तों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मगर फिर भी ये अपनी जगह पर कायम थे। वो सहन को देखते हुए धीरे से मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनकी तस्वुर में नन्हा हातिम अपने पहले कदम उठा रहा था। हातिम के सामने अब्दुर्रहमान साहब अपने बाजू फैलाए खड़े थे। हातिम के नन्हे कदम लड़खड़ा रहे थे। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, सूफिया बेगम भागकर इसके पास पहुंचती, मगर हातिम का अक्स हवा में तहरीर हो चुका था। वो हंसते हंसते रो दी। इस समय बाहर से चंद लोग हातिम की मैयत लिए अंदर दाखिल हुए। इन्हें में अब्दुल हादर और नईम साहब भी शामिल थे। वो दोनों सूफिया बेगम की जाने बढ़े जो गर्द से लिपटे आंगन में बैठी थी। सूफिया बेगम ने सर उठाकर इन्हें देखा। हाफा कहाँ है? इनकी मध्यम इस्तफसार पर हादी चौंक उठा। उसे नईम साहब की तरफ देखा जो उसे सख्त नजरों से घूर रहे थे और अपने सर पर हाथ मारा। नईम साहब अभी तक यही समझ रहे थे कि हादी हाफा को घर लेकर जा चुका है और दूसरी जानिब हादी का भी इसके मुताल्लिक यही गुमान था। और अब नईम साहब की सख्त नज़रें उसे ये बावर करवा रही थी कि वो गलत है। इसे बेइख्तियार ही खुद पर गुस्सा आया। आप फिक्र मत करें, मैंने लेकर आता हूँ। तब तक आप मैयत ना उठवाइएगा, मैं आता हूँ। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। नईम साहब और सूफिया बेगम की निगाहें दरवाजे की जानिब उठी रह गई। घर के बाहर मौजूद हादी इधर से उधर टहल रहा था। इसे कोई हिकमत अमली सोचनी थी। हमजा हाफा को नहीं आने देगा, मगर वो इसे किस हक से वहाँ रोके हुए था? उसे हमजा पर शिद्दत से गुस्सा आया। उसे अपिया को कैद करके रखा था, मगर क्यों? उसे चंद हमें सोचा और फिर इसके दिमाग में पुलिस का ख्याल आया। शायद पुलिस उसकी कुछ मदद कर सके। ये घर ईवान नगर में था और पुलिस स्टेशन नज़दीक ही था। इसने फ़ौरन पुलिस स्टेशन का रुख किया। कमरे में मुकम्मल रोशनी फैली थी। बिस्तर की एक जानिब बैठी हबूर की नज़रें हाफाफ की तरफ थीं जिसकी पलकें लरज़ रही थीं। वो गालिबन होश में आ रही थी। हबूर बेचैन नज़रों से उसे देखती यकदम उसकी पलकें वाह हुई और इसकी आंखें चुंधिया गईं। वो बिस्तर पर लेटे हुए कमरे की छत को खाली नज़रों से देख रही थी। उसे होश में आता देखकर हबूर इसके पास आई। हबूर को लगा उसे देखते हुए हाफा की आंखों में अचानक एक उलझन फैल गई। यकदम वो उठ बैठी और इधर उधर देखा। इसकी आंखों में खौफ की हल्की सी आमेजिश भी शामिल थी। हबूर ने इसकी जानब देखते इसके हाथ थाम लिए। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। तुम ठीक हो? हाफा इससे सवाल कर रही थी। इसकी नज़रें हबूर के हाथों पर पड़ी और उसने अपने हाथों को इसकी गिरफ्त से निकालना चाहा। इसकी कोशिश को हबूर की मजबूत गिरफ्त ने नाकाम बना दिया था। तुम ठीक हो? अब की बार उसने ज़ोरदार आवाज़ में पूछा। हाफा ने इन्हीं उलझी निगाहों से उनकी जानिब देखा। हबूर हाफा को बहुत गौर से देख रही थी। तुम कौन हो? उसके लबों में हल्की सी जुम्बिश और हबूर साकत रह गई। इसके हाथ भी साख्ता ही पीछे हटे। वो चेहरे पर हैरत के आसार लिए खड़ी हो गई। तो मुझे नहीं जानती? उसने अंगश्त शहादत से अपनी तरफ इशारा किया। हाफा अपने अब्रू स्केट कर उसे चंद पल देखती रही, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। हबूर ने गहरा सांस भरा। मैं कहाँ हूँ? अब हाफा कमरे की जानिब देख रही थी जो उसे अजनबी मालूम हुआ था। हबूर के चेहरे पर तासुब फैल गया। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी और दोबारा से इसके पास बैठ गई। तुम्हें ये याद है कि तुम कौन हो? उसे मध्यम लहजे में इस्तफसार किया तो गोया हाफा को एक झटका लगा। इसके दिमाग में मुख्तलिफ आवाज़ें गूंजने लगी। उसने अपने सर को थाम लिया। एकदम इसकी निगाहों के सामने अंधेरा छा गया था। क्या तुम जानते हो इस भटके हुए इंसान को, वो जिसे रास्तों की मंजिल हो ना मंजिल की खबर, दूर दराज इलाकों में गुमशुदा, अपनों से दूर, खैरों की ओट में छुपा हुआ, सराग के पीछे भागता हुआ, रेत के टीलों पे खड़ा अपने आप को तलाश करता हुआ। क्या हो जो ये ज़मीन, ये पहाड़, ये आसमान, ये रास्ते इसके मुखालिफ हो जाए।
اسے نکال پھینکے اپنی پناہوں سے۔ اگر قدرت ہی اس سے انکاری ہو جائے تو کیا کرے گا وہ؟ کہاں جائے گا وہ؟ کیا تمہیں خبر ہے ایسے شخص کی؟ اس نے اندھیرے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لالٹین تھامے کسی جنگل میں چل رہی تھی۔ یکدم اسے خوف محسوس ہوا تو وہ اس اجنبی لڑکی کے ساتھ تھی۔ پھر جنگل میں کون تھا؟ اس نے دیکھا کہ اس کا عکس کسی آواز کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اپنے عکس کے پیچھے چلتی رہی۔ یک بیک وہ دونوں ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ پھر اس نے اپنے عکس کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے بھی عکس کی تقلید کی۔ اندر ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ لاتعداد آئینے غار کی دیواروں کے ساتھ نصب تھے اور غار کے عین وسط میں ایک بزرگ اس کے عکس سے مخاطب تھا۔ وہ اس منظر کو غور سے دیکھتی رہی، ان کی گفتگو سنتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس بزرگ کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ اسے خوف کے باعث ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ بزرگ اس کے عکس سے کسی ہادہ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ یکدم اس بزرگ کی آواز غار کی خاموشی میں دراڑ پیدا کرتے ہوئے گونج اٹھی۔ تم کون ہو؟ یکدم اس کے آگے پھر سے اندھیرا چھا گیا اور اب پھر اس کے بعد وہ اس کمرے میں موجود تھی۔ اس کے سامنے وہ اجنبی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے اس لڑکی کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس کی آواز حافظ کی سماعت تک پہنچی۔ تم کون ہو؟ اس نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ میں حافظ ہوں۔ اس کے جواب پر حبور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حافظ کو یاد تھا کہ وہ کون تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یک لمحہ وہ تھمی۔ حافظ کو حبور یاد نہیں تھا تو کیا حاتم یاد تھا؟ اس نے حافظ کے چہرے پر ایک جانچتی نگاہ ڈالی۔ کیا اسے حاتم اور حمزہ یاد تھے؟ تم حاتم کو جانتی ہو؟ اس نے آہستگی سے پوچھا تو حافظ ایک لمحے کے لیے ساکن رہ گئی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بے ساختہ ہو گیا جبکہ آنکھوں میں ایک ڈر چھایا تھا۔ حبور نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے بولنے کے لیے اشارہ کیا۔ حافظ نے ایک نظر اس اجنبی لڑکی پر ڈالی۔ نہ جانے کہ اس اجنبی سے انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ بتاؤ حافظ، حاتم کون ہے؟ اب کی بار اس کی آنکھیں بھی سپاٹ ہو گئی۔ میرا شوہر۔ اس کے جواب پر حبور نے حیرت سے حافظ کی طرف دیکھا۔ اسے حبور یاد نہیں تھی مگر اسے حاتم یاد تھا، اور اگر حاتم یاد تھا تو حمزہ بھی یاد ہوگا۔ اس نے اپنا تھوک نگلا اور حافظ کی جانب دیکھا جو اسی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ حاتم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس کے سوال پر حبور کا جی چاہا کہ وہ رو پڑے۔ میں اب تمہیں یہ کیسے بتاؤں کہ تمہارا حاتم زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا ہے۔ اس نے بے بسی سے حافظ کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حبور نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ وہ ان نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو تکلیف اسے حمزہ نے دی تھی وہ اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بتاؤ، حاتم کہاں ہے؟ وہ اب کی بار چلائی۔ حبور نے بکھلا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ حافظ اس کی جانب غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حبور کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی کہ حافظ پر کوئی ذہنی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اب اس کی حالت میں وہ اسے حاتم کے بارے میں سچ کیسے بتائے؟ اس نے گہرا سانس بھرا خود کو جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا۔ اس نے حافظ سے نظریں چراتے کہا تو حافظ نے اسے دیکھا۔ حافظ کی نظروں میں اس کے لیے فقط غصہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو لڑکی۔ حبور نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے کہ حمزہ نے حاتم کو مارنے کی کوشش کی ہے، وہ چلائی۔ اس کی بات پر حبور بے ساختہ نفی میں سر ہلاتے کھڑی ہو گئی۔ اللہ، اسے تو حمزہ بھی یاد ہے، مگر حافظ کو کیسے معلوم تھا کہ حمزہ نے حاتم کو مارا ہے؟ اس کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا جبکہ حافظ چہرے پر غصہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حافظ، حاتم مر چکا ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے سچ کا سہارا لینا چلا۔ اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل پر موجود سبھی چیزیں زمین بوس ہو چکی تھیں۔ حبور ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ حافظ کے چہرے پر غصہ چھایا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ اس حمزہ نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہے اور وہ میرے لیے واپس آئے گا۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی جبکہ حبور دم بخور رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر گرے کانچ سے بچتی 2 قدم آگے بڑھی۔ تم حمزہ کو جانتی ہو؟ اس نے حافظ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اس سوال پر تاریک ہوا اور اس کی آنکھوں میں پھر سے الجھن در آئی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے سر سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ اس نے میرے شوہر کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حاتم کا دشمن ہے۔ اس کی چیخ میں درد امڑ آیا تھا۔ حبور آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے تھاما۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی کمر پر تھپکی دے رہی تھی کہ یکدم وہ خاموش ہوئی اور حبور کو پیچھے دھکیلا۔ حبور گہرا سانس بھرتی پیچھے ہٹ گئی۔ حمزہ، وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ حبور اس کے پاس پہنچ کر سے لائی۔ وہ جو باغ کے ایک گوشے میں کھڑا حنان سے بات کر رہا تھا اس کی چیخ پر تھما۔
پھر حنان سے کچھ کہا اور حبور کی جانب مڑا۔ وہ سوالیہ نظروں سے حبور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حافظ ٹھیک ہے؟ وہ پہلے اس کی بات نہیں سن پایا تھا۔ حبور نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں حمزہ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رو دینے کی تھی۔ حمزہ اپنے موبائل فون جیب میں رکھتا 2 قدم نزدیک آیا۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ حبور اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ تعصب سے بولی تو حمزہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ حبور کو لگا اس کی بات پر حمزہ کے چہرے پر اطمینان پھیلا تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس بھرا اور مسکرا کر حبور کی جانب دیکھا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اس کی بات پر حبور کے چہرے پر تحیر چھا گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حبور، انہیں وہ سب یاد نہیں ہوگا جو کل یہاں ہوا، اور نہ ہی یہ کہ وہ حاتم کی بیوی تھی۔ حبور نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ انسان اس قدر خوشگمان کیوں تھا؟ حمزہ کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ چھائی تھی۔ سعید حمزہ شاہ، اسے حاتم بھی یاد ہے اور اس کی شادی بھی۔ اگر اسے کوئی یاد نہیں ہے تو وہ ہم ہیں۔ اسے حمزہ شاہ فقط اس قدر یاد ہے کہ کسی حمزہ نے اس کے شوہر یعنی سعید حاتم عبد الرحمن شاہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے نہایت سنجیدہ لہجے پر حمزہ کے پھیلے لب سکڑ گئے، چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ اسے میں یاد نہیں۔ اس کے اضطراب بھرے لہجے پر حبور کے چہرے پر استحضاء پھیل گیا۔ اسے وہ حمزہ یاد ہے جسے اس نے تکلیف دی، جبکہ اس حمزہ کو وہ فراموش کر گئی جو اس سے محبت کرتا ہے۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ اس خبر نے اس کی جیتی ہوئی بازی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ حافظ کو حمزہ شاہ یاد نہیں تھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اس نے بھورا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ بازو پر پٹی ابھی بھی موجود تھی۔ چہرے پر بھی چوٹ کا نشان ویسا ہی تھا۔ ابھی حبور کچھ کہتی حمزہ کو تیمور اس جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ حمزہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا تیمور؟ اسے آج کے دن اچھی خبریں موصول نہیں ہو رہی تھیں۔ بی بی کے بھائی اپنے ساتھ انسپکٹر صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بی بی کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ تیمور خاموش ہوا تو حمزہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ تیمور کے جانے کے بعد وہ حبور کی جانب مڑا اور حافظ کی خیال رکھنے کی تلقین کرتا وہاں سے مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ مہمان خانے میں ہادی اور مشتبہ کے ساتھ 2 کانسٹیبل کھڑے تھے۔ تیمور انہیں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لمحے حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ مشتبہ نے غور سے اس کے چہرے کے نشانات اور بازو پر پٹی کو دیکھا۔ سب سے مصافحہ کرنے کے بعد حمزہ نے مشتبہ کی جانب دیکھا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ اس کے پراعتماد لہجے پر مشتبہ ایک لمحے کے لیے متذبذب ہوا۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ آپ ان کی بہن کو حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمت جٹاتا بولا تو حمزہ کے چہرے پر حیرت پھیلتی گئی۔ اسے سوالیہ نظروں سے عبدالحادی کی جانب دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ براہ راست ہادی سے مخاطب تھا۔ ہادی اس کی آنکھوں میں دیکھتے 2 قدم نزدیک آیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ میں صبح اپنی اپیا کو لینے یہاں آیا تھا، مگر آپ کے فادر نے نہ صرف مجھے اپیا سے ملنے دیا بلکہ انہوں نے بھی مجھے یہاں قید کر لیا۔ مشتبہ نے تیمور کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر وہ ہادی کی جانب مڑا۔ عبدالحادی، اس کے انداز پچکارنے والا تھا، اسے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے تمہاری اپیا کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حافظ تم سے نہ ملنا چاہتی ہوں۔ تم ہی بتا دو تیمور، حافظ نے ہادی سے ملنے سے انکار کیا تھا یا نہیں؟ وہ تیمور کے آگے سے گزرتا ہوا صوفے پر براجمان ہوا۔ عبدالحادی نے تیزی سے تیمور کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ عبدالحادی کے چہرے پر غصے کے آثار چھانے لگے۔ عبدالحادی بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ ہادی کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی، البتہ وہ اس کے سامنے گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اپیا کو لینے آیا ہوں۔ حمزہ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور مشتبہ کی جانب دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ چھائی تھی۔ اب تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے حافظ کو یہاں زبردستی نہیں روکا، اسے آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ مجھے عبدالحادی سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ مشتبہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ عبدالحادی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہم لوگ باہر ہی ہیں، اگر تمہیں ہماری ضرورت پڑے تو بلا لینا، وہ عبدالحادی سے کہتے ہوئے مہمان خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کی بات پر حمزہ کے چہرے پر استحضاء پھیل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عبدالحادی، اگر میں تمہیں یہاں قید کر لوں تو کیا یہ پولیس والے تمہیں مجھ سے بچا لیں گے؟ اس کا لہجہ بظاہر مسکراتا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں ایسا سٹ پر تھا جسے دیکھ کر ہادی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بروقت اپنے تاثرات سنبھال لیے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات پر حمزہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ میں لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتا، مگر تم نے سچ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، دوسری پر جما دی۔ اس کے چہرے پر مسلسل ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سیدھا مدعا پر آئیں، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ یا پھر ایسا کہنا چاہیے کہ اپیا کی آزادی کے بدلے آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔
اس کے پاس حمزہ کی باتوں کو سننے کا وقت نہیں تھا۔ اس بات پر حمزہ کے ابرو ستائشی انداز میں اٹھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں یوں چمک اٹھیں جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ ذہین بچے، اس نے صوفے کے ساتھ پشت لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی نے اس بات پر اپنا سر جھٹک دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے حمزہ کا اسے بچہ کہنا پسند نہیں آیا۔ حمزہ آگے کو جھکا اور ہادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم حافہ کو یہاں پر سے لے کر جا سکتے ہو مگر ایک شرط پر۔ وہ مسکراتے لہجے میں کہتے رکا۔ ہادی نے جانچتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اسے یہ وعدہ کر کے جاؤ گے کہ حافہ اور میرا نکاح ہوگا، آج، کل، پرسوں، جب بھی حافہ مان جائے۔ اس کے مطالبے پر ہادی کو دھچکا لگا۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی پرسکون سا بیٹھا رہا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ایک ایسا انسان تھا جسے کسی کے خسارے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو محض اپنی خواہش۔ اس کا جی چاہ وہ ابھی حمزہ کے منہ پر تھوک دے۔ وہ توہن کرہن وہاں پر صوفے پر جا بیٹھا۔ اپیا کبھی نہیں مانے گی، نہ آج، نہ کل، نہ پرسوں اور نہ پھر کبھی۔ اپنی پوری زندگی میں وہ آپ جیسے انسان کو تسلیم نہیں کریں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمزہ کے تاثرات سخت ہو گئے، جبڑے بھینچ گئے، جبکہ آنکھوں میں کچھ سرد سا تاثر ابھر آیا تھا۔ تو پھر بتاؤ وہ کس جیسے انسان کو تسلیم کریں گی؟ میں ویسا بن جاتا ہوں؟ اس کے لہجے میں آنچ سی تھی۔ ہادی نے تعصب سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کے لیے جو حاتم ہو سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں۔ حاتم بھائی کی جگہ آپ کیا بلکہ دنیا کا کوئی دوسرا مرد نہیں لے سکتا۔ اس سلسلے میں کوشش نہ کریں، آپ کو ناکامی ہوگی۔ اس کی بات پر حمزہ اپنی انگوٹھیاں بھینچے بیٹھا رہا۔ تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے استہزائیہ انداز پر عبدالہادی مسکرا دیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ اس کا انداز للکارنے والا تھا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ جیسے زمینی خدا حقیقی رب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو یوں، اس نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا جس پر کمرے میں ہلکی سی آواز گونجی، یوں آپ جیسے فرعونوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اب کی بار حمزہ کے چہرے پر استہزاء پھیلا تھا۔ تو پھر یہ خدا ہم جیسے فرعونوں کو تباہ کیوں نہیں کرتا؟ ظلم کا پیالہ بھرنے کیوں دیتا ہے؟ اس نے مضحکہ خیز انداز میں کہا تو کمرے میں چند پلوں کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ اپیا، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ حافظ کی جو گھر کی صفائی کر رہی تھی ہادی کی جھنجھلائی آواز پر تھم گئی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو پیچھے ہادی بلے کو کندھے کے ساتھ لگائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے تھے۔ حافظ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ اس کے کمرے میں بیٹھا پانی پی رہا تھا۔ حافظ اس کی جانب بڑھی۔ کیسی ناانصافی؟ اس کا چہرہ متبسم تھا۔ یہی کہ برے لوگ گناہ بھی کریں اور پھر چین سے زندگی بھی گزاریں، انہیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ اسے منہ بسورتے کہا تو حافظ ہنس دی۔ اسے عبدالہادی پر ڈھیروں پیار آیا۔ اللہ نے آخرت اسی لیے بنائی ہے عبدالہادی، جو یہاں برے کام کریں گے اسے وہاں سزا ملے گی، اور جو یہاں اچھے کام کریں گے اسے جزا ملے گی۔ حافظ کی باتوں سے اسلامیت کی کتاب کا سبق یاد آیا، مگر وہ اس جواب پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ مگر اپیا، اس دنیا میں بھی تو انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر سکون سے زندگی بھی گزارتے ہیں، لوگوں پر حکمرانی بھی کرتے ہیں، اور تو اور دنیا دولت انہیں برے لوگوں کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ اس نے حافظ کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ عبدالہادی، دولت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی اس سے اتنی ہی سخت باز پرس کی جائے گی۔ اس کے جواب پر عبدالہادی جھنجھلا اٹھا۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ مگر اپیا، انہیں دنیا میں ہی سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ان پر اللہ کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ اس سوال پر حافظ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عبدالہادی، دنیا میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب ظلم اور گناہوں کا پیالہ بھر جاتا ہے تب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیا تمہیں نمرود، فرعون اور شداد نہیں یاد؟ اس کے سوال پر ہادی نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دماغ میں ایک اور سوال امڑ آیا۔ تو پھر کفار پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوا؟ حافظ نے گہرا سانس بھرا۔ تم جانتے ہو عبدالہادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو یا پھر کوئی اور عذاب لے آؤ۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ عبدالہادی اس کی بات غور سے سن رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی، جس کے ایک حصے کے مطابق ان پر اس وقت عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جہاں تک بات ہے تمہارے پہلے سوال کی، تو بعض لوگوں کو ان کی زندگی میں بھی اپنے اعمال کا صلہ بھگتنا پڑتا ہے، جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی تو ہادی اٹھ بیٹھا۔
تو پھر اس کی سزا میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ حافہ نے گہرا سانس بھرا۔ عبدالہادی، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ اصل میں توبہ کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ہمارے پروردگار کی رحمت کو اس کے غضب پر سبقت حاصل ہے، مگر جب وہ سزا کا فیصلہ کرتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، نہ لشکر، نہ محل اور نہ ہی زر، صرف خاک باقی رہتی ہے۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حافہ کی بات اب اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ بتاؤ عبدالہادی، میں اب تک تباہ کیوں نہیں ہوا؟ حمزہ نے اسے ماضی سے لا کر حال میں پٹخ دیا۔ اس کے سوال پر عبدالہادی نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ہر ظالم کو موقع دیتا ہے کہ اسے اپنے ظلم کا احساس ہو سکے، مگر آپ فکر مت کریں، اگر آپ نے وہ موقع گنوا دیا تو تباہی آپ کے غرور کو ایسے خاموشی سے نگلے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کب خاک ہوئے۔ حمزہ اس کی بات پر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ لگتا تم نے اپنے حاتم بھائی سے اسپیشل کلاسز لے رکھی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو ہادی کے چہرے پر ملال پھیل گیا۔ اسے غور سے حمزہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اپیا کو بھلوا دیں، حاتم بھائی کے جنازے کو دیر ہو رہی ہے، وہ اب کی بات مدھم لہجے میں بولا تھا۔ حمزہ اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کے جا سکتے ہو، مگر میری بات یاد رکھنا۔ ہادی نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہادی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس مہمان خانے میں حبور کے ساتھ حافہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آہٹ پر ہادی نے اپنا سر اٹھایا اور دروازے کی جانب دیکھا جہاں حبور اور حافہ کھڑی تھی۔ حبور جانچتی نگاہوں سے حافہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا حافہ ہادی کو پہچانتی تھی؟ حافہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہادی کی جانب بڑی جو ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ حافہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ہادی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہادی بھی رو پڑا تھا۔ حبور نے شکر کا سانس بھرا، مطلب اسے اپنے خاندان کے فرد یاد تھے۔ ہادی، حاتم کہاں ہے؟ اس سوال پر ہادی کے سوال آنسو روانی کے ساتھ بہنے لگے۔ حبور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بتاؤ ہادی، میرا شوہر کہاں ہے؟ ہادی نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں محض ایک ہی سوال تھا۔ میں آپ کو ان کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو حافہ مسکرا دی۔ کیا سچ میں؟ حافہ کے چہرے پر پھوٹتی خوشی سے نظریں چراتے ہوئے ہادی نے سر اس بات میں ہلایا۔ دفعتاً ان دونوں کو دیکھتے ہوئے حبور کو کچھ یاد آیا۔ اسے حافہ کی دماغی حالت کے متعلق ہادی کو بتانا تھا۔ اس نے ہادی کی جانب دیکھا جو اب حافہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ حافہ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہادی، اس سوال پر ہادی نے سر اٹھا کر حبور کی جانب دیکھا جبکہ حافہ نے حبور کی بات کو یوں نظر انداز کیا گویا اس نے اس کو کچھ سنا ہی نہ ہو۔ حبور آپی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی ہمیں حاتم بھائی کے پاس جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی۔ اس نے حافہ کی جانب دیکھتے کہا تو حافہ نے سر اس بات میں ہلایا جبکہ حبور نے اس کے چہرے پر بے چینی پھیل گئی تھی۔ ہادی، وہ بات بہت اہم ہے، پلیز۔ اس کی بات پر ہادی چند ہمیں اسے دیکھتا رہا، پھر اس بات نے سر ہلایا، مگر اس سے پہلے وہ حبور کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتا حافہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہادی، چلو نا، حاتم انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہادی نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ وہ حبور کو معذرت خواہانہ انداز میں دیکھتا حافہ کی جانب بڑھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، اپیا کا خیال رکھنے کے لیے بہت شکریہ، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حبور ہلکا سا مسکرا دی۔ خدا حافظ۔ وہ حافہ کا ہاتھ تھامتا وہاں سے باہر جا رہا تھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کی کش لگاتے حمزہ نے ان دونوں کو حویلی سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ حافہ کے ہوش میں آنے کے بعد ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سی آنکھوں میں گہری چمک تھی، جو کچھ اس نے چاہا تھا وہ اسے مل رہا تھا۔ یکدم سماعت میں عبدالہادی کے جملے گونجے۔ وہ ہر ظالم کو موقع دیتا ہے تاکہ اسے اپنے ظلم کا احساس ہو سکے، مگر آپ فکر مت کریں، اگر آپ نے وہ موقع گنوا دیا تو تباہی آپ کے غرور کو ایسے خاموشی سے نکل جائے گی کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کب خاک ہو گئے۔ اس نے سر تاثرات کے ساتھ آدھے سلگتے سگریٹ کو پیروں تلے مسل دیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے ابھی حاتم عبدالرحمن کے جنازے پر جانا تھا۔ اب گاؤں کا سردار ASP کے جنازے پر جائے گا۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس برگد کے پیڑ والی اس حویلی میں آج پھر سے چیخو پکار کا دور جاری تھا اور برگد ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی کی مانند کھڑا تھا۔ ان چیخوں نے اس حویلی کے در و بام کو ہلا کر رکھ دیا تھا، مگر آج بھی کسی کا دل نہیں پس جاتا۔ آج بھی کسی نے ان انسانوں پر رحم نہیں کھایا تھا۔ آج تو اس حویلی کا مالک انتہائی خوش تھا اور اسی خوشی کے موقع پر اس نے اس قید خانے کا رخ کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے آج ہمارا راز راز ہی رہ گیا، وہ کہکہا لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے من پسندیدہ قیدی کی پشت پر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوڑے نما رسی تھی۔ آج وہ پے در پہ وار نہیں کر رہا تھا بلکہ تڑپا تڑپا کر مار رہا تھا۔ ہر ذرا پر قیدی کی پشت پر سے خون بہہ جاتا، مگر وہ ظالم بنا ہر وار اس قدر شدید کرتا کہ باقی قیدیوں کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ وہ قید خانہ اس قدر وسیع تھا کہ اس کی دیواروں کے ساتھ کئی زنجیریں اور بیڑیاں نصب کی گئی تھیں جن میں ان قیدیوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔
وہاں موجود قیدیوں کی تعداد کئی سو تھی۔ یہ وہ قیدی تھی جنہیں وہ آزاد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اب وہ بہت جلد ان سب کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، سوائے اس خاص قیدی کے جس کی پشت پر وہ اب گھوڑے برسا رہا تھا۔ اور وہ تمہارا موسیٰ آ کر چلا بھی گیا۔ حاتم عبد الرحمن مر گیا۔ سن لو، حاتم مر گیا، وہ کہا لگاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر سب ساکت رہ گئے۔ ایک ہی تو امید باقی تھی اور اب وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب انہیں کون بچائے گا؟ اس خبر پر اس قیدی کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ باقی سب قیدیوں کی آنکھوں میں بھی نمی پھیل گئی۔ اور کتنے لوگوں کو تباہ کرواؤ گے؟ اس کے کہتے ساتھ ہی پشت پر ایک اور وار کیا۔ تمہاری جان اس قدر سخت کیوں ہے؟ جتنا ظلم کروں تم سب کچھ سہ جاتے ہو، کیوں؟ اس نے ایک اور وار کیا مگر اس کی کوئی چیخ نہیں نکلی۔ اس کے منہ پر قفل لگا رہا۔ پتہ ہے کل کیا ہوا تھا؟ حاتم عبد الرحمن نے پورے گاؤں کے سامنے تمہاری کہانی کا ایک حصہ سنایا تھا اور میں نے حمزہ شاہ کو سردار بنا دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ حمزہ کون ہے؟ اس نے قیدی کے کمزور بالوں کو کھینچتے پوچھا۔ اس قیدی کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے مگر لبوں پر ایک آہ نہیں نکل رہی تھی۔ سعید حمزہ ولد سعید ذوالفقار شاہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ کوڑا ایک طرف پھینکتا باہر جانے ہی لگا تھا کہ ایک آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ضرور آئے گا طلحہ عوان، وہ ضرور آئے گا، کپ کپاتی آواز میں وہ بول رہا تھا، جبکہ طلحہ عوان نے اپنا سر جھٹک دیا۔ بڈھے گا دماغ سٹیا گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس آنگن کے وسط میں میت رکھی گئی تھی جس کی ایک جانب صوفیہ بیگم بیٹھی تھی۔ گاؤں کی چند خواتین بھی از راہ مربت چلی آئی تھیں۔ اس گھر سے کچھ فاصلے پر کھلا میدان تھا جہاں جنازہ پڑھوایا جانا تھا۔ چند خواتین اس وقت صوفیہ بیگم سے تعزیت کر رہی تھی کہ ان کی نظر کھلے دروازے کی جانب آتی، جن کے عین وسط میں ہادی کے ساتھ حافہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، یوں جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہادی کی جانب دیکھا جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ حافہ حیرانی سے اس گھر کو اور اس میں موجود افراد کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی، یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ چہرے سے بے چینی چھلک رہی تھی۔ اس نے تو کہا تھا کہ اسے حاتم کے پاس لے جائے گا، مگر یہ کہاں لے آیا تھا؟ اس نے ہاتھی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر ہاتھی مضبوطی سے ہاتھ تھامے ہوئے میت کے قریب لا رہا تھا۔ ہاتھی، حاتم کہاں ہے؟ اس کی چیخ پر صوفیہ بیگم نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ارد گرد موجود خواتین نے ہادی اور حافہ کے لیے راستہ چھوڑا۔ ہادی، میں پوچھ رہی ہوں میرا شوہر کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا شوہر؟ وہ بدستور چلا رہی تھی۔ یکدم ہادی میت سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ حافہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ رہے حاتم بھائی، یہ میت حاتم بھائی کی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے انکشاف کیا تو حافہ کو ایک دھچکا لگا۔ ہادی کی گرفت اس کے ہاتھ پر سے ہٹ چکی تھی۔ حافہ پر گویا سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو ہادی۔ کسی کام کے سلسلے میں اندر داخل ہوتے نعیم دروازے پر ہی ٹھک کر رک گئے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اب یہی سچ ہے کہ حاتم بھائی نہیں رہے۔ آپ نے عبدالہادی کو جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ اس وقت وہ سراپا تکلیف بنی ہوئی تھی۔ وہ اپنا سر جھکائے اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی خاموشی ان کے دل کو چیرنے لگی تو وہ گویا ہوئی۔ حافہ، ہادی سب سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے نم لہجے پر حافہ نے ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا۔ چند پل گزر گئے مگر وہ یوں نہیں دیکھے گی، پھر اس کے لب ہلکے سے پھڑپڑائے اور اس کے الفاظ نے سب پر ایک جمود طاری کر دیا۔ آپ کون ہیں؟ وہ انہیں بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی شامل نہیں تھی۔ صوفیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہادی نے جھٹکے سے اس کی جانب رخ موڑا، جبکہ دہلیز پر ابتسادہ نعیم صاحب کے چہرے پر حیرانی پھیلی تھی۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئے۔ اپیا، یہ پھپھو ہیں۔ اس نے حافہ کو جھنجھوڑا، جبکہ وہ ابھی بھی جامد نظروں سے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کون پھپھو؟ ہادی دھک سے رہ گیا۔ اس کے ساتھ شاہ حویلی میں کیا ہوا تھا؟ اس کا دماغ چکرا گیا تھا، جبکہ صوفیہ بیگم ساکت نگاہوں سے حافہ کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ہادی حافہ کے نزدیک آیا۔ آپ کا خاندان کہاں گیا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں میں امید لیے اس سے استفسار کیا۔ حافہ چند لمحے خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ کھو گیا۔ اس کی آواز کے درد پر ان سب کے اعصاب منجمد ہو گئے۔ تو کیا وقت کی صفاق گردش نے اس کے آشیانے کو بکھیر دیا تھا؟ کیا اسے اس کے خاندان کو چھین لیا گیا تھا؟ ہادی پر صدمے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہیں اپیا، آپ کا خاندان میں ہوں۔ وہ آگے بڑھتا اس کو گلے سے لگا گیا۔ یک بیگ ہادی کی نظر نعیم صاحب کی جانب پڑی۔ اپیا کو میں یاد تھا تو بابا بھی یاد ہوں گے۔ اسی لمحے اسے عبور کی بات آیا۔
तो क्या हबूर आपी उससे ये बात करना चाहती थी? उसने हाफा की जानिब देखा। आपके बाबा कौन हैं? उसकी आवाज़ में एक आस थी। इस सवाल पर साखत खड़ी हाफा के चेहरे पर इश्तियाक फैल गया, जबकि आंखों में दियों की सी चमक उतर आई। क्या हमारे बाबा भी हैं? हाफा के सवाल पर नईम साहब का चेहरा तारीक पड़ गया। इन्हें यूं लगा जैसे दिल पे खोंसा पड़ गया। वो 2 कदम पीछे हटे, फिर दहलीज को पार करते बाहर निकल गए। हादी के चेहरे पर तासुब फैल गया। आप बैठ जाएं, अभी हातिम भाई की मैयत को उठा लिया जाएगा, वो नम लहजे में कह रहा था, जबकि हाफा ने एक संजीदा निगाह इस पर डाली। हादी, ये हातिम नहीं है, वो संजीदगी से कहते हुए एक जानिब बैठ गई। सूफिया बेगम की आंखों से आंसू रवा थे। हादी उसे देखते हुए बाहर निकल गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि नईम साहब, हादी और इसके साथ कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। सूफिया बेगम के आंसू मजीद बहने लगे, जबकि हाफा यूं बैठी थी गोया सारे मंजर में इसका कोई किरदार ही नहीं। अलबत्ता इन आदमियों की मौजूदगी में वह अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ चुकी थी। इन्हीं में से एक हमजा शाह भी था, जो मैयत को एक जानिब से कंधा दिए हुए था। मैयत को किले मैदान में ले जाया गया, वहाँ गाँव के सभी मर्द मौजूद थे। जनाजे की अदायगी के बाद उसे गांव के मुश्तरका कब्रिस्तान में ले जाया गया और सूफा बेगम की हदायत के मुताबिक इसकी कब्र सईद अब्दुर्रहमान शाह की कब्र के पहलू में खोदी गई। सब लोग हातिम के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगने के बाद अपने घरों को रुखसत होने लगे। इस वक्त सूरज भी उफ़क़ के किनारों में डूब के आसमान में नारंगी और सुर्ख रंग में घेर रहा था। सभी लोगों ने अपने घरों की राह ली तो पीछे कब्र के पास हादी, हमजा, मुश्तबा और नईम साहब खड़े थे। उसामा ने भी इस जनाजे में शिरकत की थी, मगर वो सबसे नज़रें बचाता वहाँ से जल्द ही रुखसत हो गया। नईम साहब, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? उसने हाथ से थोड़ी दूर इशारा किया तो हादी के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, जबकि नईम साहब का चेहरा स्पाट था। हादी ने नईम साहब के कंधे पर हाथ धरा। नहीं बाबा, आप इसके साथ नहीं जाएंगे, ये एक इंतहाई मुफाद परस्त इंसान है। इसके नफ़रत आमेज़ अंदाज पर हमजा ने हादी की जानिब देखते हुए अपना सर झटका। लगता है डाले साहब की परों को जल्दी काटना पड़ेगा। वो नईम साहब की जानिब मुड़ा। मेरी बात आपकी बेटी की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए आपका उसे सुनना नहायत ज़रूरी है, वो संजीदगी से कह रहा था। नईम साहब चंद लम्हे उसके चेहरे पर फैली मतानत देखते रहे और फिर इस बात में सर हिलाया। ये हाफा के मुतल्लिक क्या बात करना चाहता था? वो दोनों इसके पास से हटते हुए एक जानिब खड़े हो गए। नईम साहब हमजा को गौर से देख रहे थे। जब हाफा हवेली में थी तो उन्हें हातिम की मौत की खबर सुनाई गई थी। वो मध्यम लहजे में बात कर रहा था। इस खबर को सुनते ही हाफा बेहोश हो गई थी। नईम साहब की आंखों में हैरत दर आई। फिर क्या हुआ? उन्होंने बेचैनी से इस्तफसार किया। फिर जब इन्हें होश आया तो वो अपनी आधी याददाश्त खो चुकी थी। इन्हें अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ लोग और यादें भूल चुकी हैं। मैंने तहकीक की तो मालूम की है डिसोशिएटिव अमनीशिया, जिसमें मरीज़ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भूल जाता है। जैसे जैसे वो कहता जा रहा था, नईम साहब की आंखें हैरत के बायस फैलती जा रही थी। डॉक्टर का कहना है कि इन पर किसी किस्म का ज़हनी दबाव ना डाला जाए और उन्हें एक पुरसकून माहौल में रखा जाए। किसी भी किस्म का तनाव इनके असाब पर बुरी तरह असरअंदाज कर सकता है। उसने गहरा सांस भरा। तो वो ठीक कैसे होगी? उनके सवाल पर हमजा चंद लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर इनकी आंखों में चमक बढ़ गई। डॉक्टर का कहना है कि इन्हें कोई खुशी दी जाए। ये बात उसकी मन घड़त थी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ ज़हनी दबाव से बचाने का कहा था। नईम साहब उसे देखते रहे और फिर पलट गए। हमजा इनकी पुश्त को देखता रह गया और अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुका था। सीनों के एक जानिब बने इस कमरे में एक सर्द सी खामोशी छाई थी। फिजा में एक जमूद फैला था, जिसका अंदाज़ा वहाँ मौजूद दोनों अफराद को बखूबी हो रहा था। रात पूरी कुव्वत के साथ अपने पर फैलाने में मसरूफ़ थी। ऐसे में शाह हवेली के इस कमरे में मौजूद हमजा शाह का चेहरा तना हुआ था और वह बाबा हजूर के सामने नीले सोफे पर बराजमान था। चील सी आंखें सुखेड़े वो आंखें झुककर बाबा हजूर की आंखों में देखने लगा। बाबा हजूर का चेहरा पे तासुर था। दफतन हमजा ने कमरे में छाया हुआ सकूत तोड़ा। हातिम कौन है? इसका लहजा सरसराता हुआ था। बाबा हजूर अपनी आरामदेह कुर्सी पर बैठे इसके चेहरे की जानिब देख रहे थे, जबकि इनका चेहरा पुरसकून था। रिश्ते में तुम्हारा चचाजाद भाई लगता है। इनकी बात पर उसकी समात में हबूर के अल्फाज गूंज उठे, मगर अगले ही पल उसने अपना सर झटक दिया। यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो इनकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। मुझे भी कल ही मालूम हुआ। हल्के से कंधे उचकाए। हमजा का चेहरा स्पाट था। चल हमें बाबा कुछ सोचता रहा। हातिम के मुताबिक उसने अभी आधी कहानी सुनाई थी, बाकी का हिसाब सुनाएंगे। इसकी बात पर बाबा हजूर धीरे से हंस दिए। हमजा को उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लगी। उसे तुम्हें उलझाने के लिए ऐसा बोला था और देखो तुम उलझ भी गए। उनके मुस्कुराकर कहने पर हमजा के तासुरात तब्दील नहीं हुए। वो थोड़ा सा आगे को झुका और इनकी बूढ़ी आंखों में देखा। हातिम झूठ नहीं बोलता बाबा हजूर। इसका लहजा सर्द था। एक लम्हे के लिए इनके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई। अगले ही पल वो संभले। मैं जो कुछ जानता था
तुम्हें बता चुका। बेतासुर अल्फाज। हमजा इस्तेसाई अंदाज में मुस्कुराया और सोफे के हत्थे पर उंगलियां फेरने लगा। तो फिर मुझे इस इंसान का पता बताएं जो इस सारे मामले को जानता हो। यकदम उसकी उंगलियां थम गईं। उसने गर्दन उठाए बाबा हजूर की जानिब देखा। तलहा अवान का है? बाबा हजूर से देखते रह गए। चंद पल यूं ही गुजर गए। यहाँ इसका काम मुकम्मल हो चुका था, मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। सादा सा लहजा। आपने ऐसा क्यों इसे क्यों जाने दिया? वो अल्फाज पर जोर देकर कह रहा था। बाबा हजूर मुस्कुरा दिए। इनके चेहरे पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैली थी। हमजा शाह, इसने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया था, इसलिए उसे इतनी रियायत तो मिलनी चाहिए थी। इसका लहजा मुतबस्सिम था। हमजा चौंका था, मगर इसके चेहरे के तासुरात से ये जाहिर नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देख रहा था। हमजा ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो हमजा कि तुम्हें पालने वाला इंसान कौन है? मैं तुम्हारी फितरत जानता हूँ। वो आगे को झुके और आवाज़ में कोई ठंडा तासुर शामिल हो गया। सांप कभी मसीहाई नहीं करता, उसकी फितरत डसना है और सिर्फ डसना ही जानता है। वो कहकहा लगाकर हंस पड़े। हमजा का चेहरा भी तासुर था। वह इनके सामने भोलपन का नाटक नहीं करना चाहता था। मैंने उसे नहीं मारा, वो बेलचक लहजे में बोला तो बाबा हजूर मुस्कुरा दिए। तुमने नहीं मारा होगा, मगर वो तुम्हारी वजह से मर गया होगा। उन्होंने अपने दोनों बाजू कुर्सी के हाथों पर गिरा दिए। जैसे एक भाई ये भी ना जान सका कि उसे मारने वाला इसी का ही भाई था। उन्होंने मसनूई अफसोस जाहिर करते कहा तो हमजा की आंखों में गुस्सा उद आया। हम भाई नहीं हैं। बाबा हजूर ने लापरवाही के साथ अपने कंधे उचकाए। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। वैसे तुमने अच्छा किया जो उसे मरवा दिया। उन्हें लगता था कि हमजा ने हाथम पर हमला करवाया था। हमजा ने उसकी जानिब देखते अपना सर झटक दिया। मैंने आफा को इस हवेली की बहू बना कर लाना चाहता हूँ। इसका लहजा मजबूत था। बाबा हजूर का चेहरा इस बात पर बेतासुर पड़ गया। इस लड़की में आखिर क्या बात थी कि जो हवेली के वारिस आपस में लड़ पड़े थे। वो इस हवेली में हातिम की बेवा बनकर आ सकती है, मगर हवेली की बहू बनकर हरगिज़ नहीं। इनकी बात पर हमजा इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराया और चमकती आंखों से उनकी जानिब देखा। बाबा हजूर, मैंने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि आपको इतला दी है। शाहगढ़ का सरदार मैं हूँ और मैं अब आपके किसी हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। इसका लहजा मुतबस्सिम था। बाबा हजूर का चेहरा तारीक पड़ गया। तो क्या इनके हाथों में मुकम्मल तौर पर इख्तियार छीन लिया गया था? मैं रिश्ते में तुमसे बड़ा हूँ। काफ़ी देर बाद इनके लबों से अल्फाज रवा हुए। और मैं ओहदे में आपसे बड़ा हूँ। ओहदे के आगे रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती। अब सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहूँगा। इसके लहजे में किसी सरदार से तोहकम था। बाबा हजूर से देख कर रह गए। चंद लम्हे कमरे में खामोशी बोलती रही। बाबा हजूर पुरसोच नज़रों से हमजा की जानिब देख रहे थे। इनका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। तुम हाफा को सरदार नहीं बनाना चाहते हो? यकदम वो बोले। तो बनाने की कोशिश कर लो। गाँव वाले तुम्हारी सरदारनी समेत तुम्हें भी मार डालेंगे। उन्होंने ट्रिप का आखिरी पत्ता फेंकना ज़रूरी समझा। हमजा का चेहरा बेतासुर होगा। तुम्हें मालूम है अब्दुल वदूद शाह ने अपने बेटे को गांव से क्यों निकाल दिया था? हमजा की आंखों के सामने कल का मंजर छाया जहां हातिम ने माजी की कहानी सुना रहा था, ताकि वो गांव वालों से महफूज रहे। वो तुम्हें भी मार डालेंगे। वह इत्मीनान से बोले तो हमजा मुस्कुरा दिया। बस अब मैं संभाल लूँगा। बाबा हजूर के अब्रू ताज्जुब के बाइस सुकड़ गए। वो लोग हाफा को सरदारनी तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम इस पर अमल करके अपनी खुशी भी पा सकते हो और गाँव वालों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उनके संजीदा लहजे पर हमजा ने इन्हें गौर से देखा। इनके पास क्या तरकीब थी? बताइए। बाबा हजूर शातिराना अंदाज में मुस्कुरा दिए, गोया शिकार जाल में फंस गया था। तुम हबूर से निकाह करके उसे यहाँ की सरदारनी बना दो, फिर भले 3 शादियाँ और कर लेना। वो सादा से लहजे में बोला। हमजा अपना सर झटकते हुए खड़ा हो गया। बाबा हजूर, मेरे ख्याल से आपको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप आराम करें। मेरी बात पर गौर करना। उन्होंने उसकी जानिब देखते हुए कहा तो वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। हादी, अंदर चलते हैं। वो घर के बरामदे में हादी के साथ बैठी थी। इनके साथ घर के बाकी फर्द भी मौजूद थे। सूफिया बेगम और रज़िया बेगम खामोशी से आंसू बहा रही थी। हादी ने एक नज़र उसे देखा। आपको नींद आ रही है? इसके सवाल पर हाफा ने डरते हुए नईम साहब की जानिब देखा। इसके चेहरे और आंखों का डर का पहरा था। हादी ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और गहरा सांस भरा। ये बाबा हैं, वो धीरे से बोला। बाकी सब लोग भी इनकी जानिब देख रहे थे। ये बाबा नहीं है, ये मुझे मारते हैं। वह मध्यम लहजे में बड़बड़ा रही थी। न जाने बचपन का वाक़ये का अक्स इसके दिमाग में छाया था। इसकी हालत देखकर हादी मुस्तरब हुआ था, जबकि नईम साहब की आंखें बेतासुर थीं। बाप अपनी बेटियों को नहीं मारता हादी, ये मेरे बाबा नहीं हैं। हादी की आंखों में नमी फैल गई। वो उठ खड़ा हुआ।
अब वो हाफा का हाथ थामे खड़ा था। चलें, अंदर चलते। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हाफा ने एक नज़र इस पर डाली और फिर इन तीनों की जानिब। ये सब क्यों रो रहे हैं? चकबक वो ताज्जुब भरे अंदाज में बोली। सूफिया बेगम ने सिसकी भरी। हाफा इनकी जानिब बढ़ी। आप हातिम की वजह से रो रही हैं? उसे नहीं मालूम थी ये कौन थी, मगर वो इतना जानती थी कि वो खातून हातिम की करीबी इंसान थी। सूफिया बेगम की नम आंखें उठी और उन्होंने हाफा की जानिब देखा। हाफा चंद पर इनके जवाब का इंतजार कर रही, फिर इनके हाथ थाम लिए। फिक्र मत करें, हातिम को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। वह मध्यम लहजे में इनसे मुखातिब थी। सब झूठ बोल रहे हैं कि हातिम। वह एक लम्हे के लिए रुकी कि हातिम मर गया। ये सब झूठे हैं, आप मत रोएं, बल्कि आप इसके लिए दुआ करें कि वो जल्द वापस आ जाए। सूफिया बेगम मज़ीद शिद्दत के साथ रोती। काश कि जो हाफा कह रही थी वो सब होता। जाओ, तुम आराम करो। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर हादी को इशारा किया तो वो आगे बढ़ा। आ जाए अभिया। हाफा कुछ कहे बना हादी के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई तो पीछे खामोशी छा गई। फिर एकदम सूफिया बेगम नईम साहब की जानिब देखने लगी। मैं इसे आपसे नफ़रत की वजह बताने जा रही हूँ। नईम साहब जो अपने ही ख्यालों में गुम थे इनकी बात पर चौंके, जबकि रज़िया बेगम के ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। हातिम का दुख हर चीज़ से बढ़कर था। कोई फ़ायदा नहीं, वो मुझे नहीं जानती। इनके आहिस्ता आवाज़ में बोलने पर सूफिया बेगम की निगाहें इनके चेहरे पर ठहर गई। वो आपकी जानती हैं, उसके लाशऊर में आपकी शबीह है। नईम साहब ने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा। वो शबीह अच्छी नहीं है। सूफिया बेगम की नम आँखों में अफसोस दर आया। वो तासर आपने खुद बनाया। इतने साल अपनी ही बेटी से नफरत करके आपको क्या मिला? किसी की सज़ा अपने बेटी को देना कहाँ का इंसाफ है? वो आज सौफ़गोई का मुजाहिरा कर रही थी। वालदैन की नफ़रत बच्चों से उनका एतमाद छीन देती है। आपने भी हाफा से इसका एतमाद छीन लिया। इनकी नफ़रत का बुट टूटना शुरू हो चुका था, जिसमें पहली ज़रब आज शाम लगी थी, जब उन्होंने हाफा को गांव में रोते देखा था, जबकि इसकी बुनियादें तो बहुत पहले कमज़ोर हो चुकी थी। वो जो संगदिल बने बैठे थे, आज इस संग से चश्मा फूटने को तैयार था। मैं इसे बताने जा रही हूँ। वो उठने लगी तो नईम साहब ने इनका हाथ थाम लिया। इसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है। इस हालत में इसके जहन पर कोई भी दबाव डाला गया तो इसकी सेहत बिगड़ सकती है। वो सर झुकाए कहने लगी। सूफिया बेगम ने एक नज़र इनके झुके सर पर डाली और फिर खामोशी से वापस बैठ गई। वो दोनों एक मैदान में मौजूद संगी बेंच पर बैठे थे। बेंच की पुष्ट पर एक दरख्त मौजूद था जिसका ठंडा साया इन दोनों पर गिर रहा था। ये सुबह काफ़ी खुशगवार थी, जिसकी फ़िज़ा से झूमती हवाएं थीं। आसमान पर बादलों के टुकड़े तैरते मालूम हो रहे थे। तुम अब हवेली नहीं जाते? मुख्तलिफ मौज़ूआत के दरमियान हुज़ैफ़ा ने बात का रुख शागिर्द की जानिब मोड़ा। हाइद रुका और फिर हाथ में मौजूद जूस के घूंट हलक से नीचे उतारे। मेरी स्टूडेंट की शादी हो गई है। इसकी बात पर हुज़ैफ़ा की आंखें चमकी, जबकि चेहरे पर शरारत नाचने लगी। हाइद का रुख इसकी जानिब नहीं था, लेकिन इस वजह से वो इसके तासुरात नहीं देख सका। एकदम हाइद को अपने कंधे पर हुज़ैफ़ा का हाथ महसूस हुआ। बस यार, जैसा अल्लाह को मंजूर था। इसके अफसोस भरे लहजे पर हाइद ने अचंभे से उसकी जानिब देखा। ये क्या कह रहा था? देखो यार, यहाँ शागिर्द की शादी होगी और उस्ताद के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसने तासुब से सर हिलाया। हाइद चंद हमें उसे देखता रहा और फिर उसकी कमर पे धमोका जड़ दिया। हुज़ैफ़ा चीख उठा। बेशरम इंसान! हाइद के जले कटे अंदाज पर हुज़ैफ़ा कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर वो संजीदा हुआ, फिर अपना रुख हाइद की जानिब मोड़ा। उस लड़की का क्या बना? हाइद थमा। उसने हुज़ैफ़ा की जानिब देखा। उसे एक लम्हा लगा था ये जानने में वो किस लड़की की बात कर रहा था। वो एक अमीक सांस खारिज करके रह गया। मैंने उसे कहा था अगर वो अपने घर वालों को मेरे लिए मना लेगी तो मैं रिश्ता लेकर आने के लिए तैयार हूँ। मध्यम लहजे में कहा गया। हुज़ैफ़ा चौंक उठा। उसे नज़रें उठाकर हाइद के संजीदा चेहरे की जानिब देखा। क्या वो संजीदा था? अगर उसके घर वाले कायल हो गए तो क्या तुम इससे रिश्ता जोड़ लोगे? उसका लहजा सवालिया था। हाइद के चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। उसका लहजा उदास था। हवाओं ने रुक कर नीली आंखों में उतरी मायूसी की लहर देखी। एक लम्हे के लिए इसे तस्वर कर लो सच, अगर वो मान जाए तो। उसकी निगाहें हाइद के चेहरे पर फैलते रंगों को जांच रही थी। इस बात पर नीली आंखों में यूं चमक फैली थी गोया समंदर के पानी पर सूरज का अक्स पड़ने लगा हो। चेहरे पर एक आज़ाद मुस्कुराहट की धप छाई दिखाई गई। किसी से तो शादी करनी है, तो इससे क्यों नहीं? वो भी इतनी आसानी से अपने दिल की बात इसके गोश नहीं गुजारना चाहता था। हुज़ैफ़ा के चेहरे पर छाया जोश मांद पड़ गया और उसने बेंच के साथ टेक लगा दी, मगर वो भी मायूस नहीं हुआ था। चंद पल बाद वो फिर से सीधा हुआ। इसी से क्यों? इसकी भूरी आंखें सरापा सवाल बनी और आयधन में उमड़ते इश्तियाक को देखकर मुस्कुराया। जो दिल को आबाद करे, इसी से घर को भी आबाद करना चाहिए। उसने मुतबस्सम लहजे में कहते हुए हुज़ैफ़ा को इसका मनपसंद जवाब थमाया।
حذیفہ چند لمحے پلکیں جھپکاتا اس کے جواب پر غور کرتا رہا، پھر اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا واقعی؟ اسے سر ہلایا۔ موسم سے مزید خوشگوار لگا تھا۔ فضا میں تحلیل ہوائیں اسے اپنے دل کے ساتھ رقص کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اور یہ دل کب آباد ہوا؟ وہ واپس بینچ پر ٹک گیا۔ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ کرتے کرتے مجھے اس سے سچ میں محبت ہو جائے گی۔ اور وہ رکا اور آنکھوں کی چمک آہستگی سے تحلیل ہونے لگی۔ مگر وہ اپنے گھر والوں کو نہیں منا سکے گی۔ دھیرے سے سر جھکا دیا۔ تو اسے چھوڑ دو گے؟ حائد کا دل شدت سے دھڑکا اور پھر سر اٹھا کر حذیفہ کی جانب دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر اداسی کے کڑے پہرے تھے۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کے دل نے ایک سرگوشی کی تھی جس کی باز گشت اسے اپنی سماعت میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں حذیفہ، جبکہ میں نے تو اسے کبھی اپنایا ہی نہیں۔ ہواؤں نے تندہی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا دامن کیسے بچا سکتا تھا؟ میں نے اسے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا دل اس کی موجودگی میں الگ لے پر دھڑک اٹھتا ہے۔ اسے یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس کی بھورے رنگ میں لپٹی سبز آنکھیں میرے لیے دنیا کے ہر منظر سے زیادہ حسین ہیں۔ بالآخر اس کی غیر موجودگی میں وہ اعتراف کر رہا تھا، مگر اس کے پیروں کے نیچے موجود مٹی، اس کے سر کے اوپر موجود نیلا آسمان، اس کے وجود کو چھوتی دل فریب ہوائیں اور اس کی پشت پر موجود کھڑا شجر، پورے قدرت اس کے اعتراف کی گواہ تھی۔ تو وہ اپنا دامن کیسے بچا سکتا تھا؟ تم اس کے لیے اسٹینڈ لو حائد۔ اس کی نگاہوں میں گہرا تعصب اتر آیا تھا۔ ہواؤں نے ساکت ہو کر حائد کے جواب سننا چاہا تھا۔ نہیں، اس نے ایک بوجھل سانس خارج کیا۔ فضائیں پھر سے نا امید ہو گئی تھیں۔ میں ایک عام سا انسان ہوں۔ میرے پاس اس کے خاندان سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے۔ میں اپنے ماں کا آخری سہارا ہوں۔ میں اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ قدرت نے اسے بزدل کا لقب دیا اور اپنی گردش جاری رکھی۔ تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ حائد نے دھیرے سے سر اسبات میں ہلایا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تمہیں اس سے بات کرنے کا مشورہ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حائد مسکرا دیا اور اپنے شانے پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم نے تو صرف مشورہ ہی دیا تھا۔ میں دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا۔ یہ مجھ پر منحصر تھا کہ میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا یا نہیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ حذیفہ بھی دھیرے سے مسکرایا۔ ان کی پشت پر جھولتے شجر نے غور سے انہیں دیکھا اور مسکرا دیا۔